الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات گرامی، سامعین کرام، آج یوم الاضحیٰ ہے، بقرہ عید کا دن ہے۔ آج کے دن تمام امت خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی سعی کرتی ہے۔ یہ قربانی دراصل ابراہیم علیہ السلام کی یادگار اور ان کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو خداوند تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش آئی اور انہیں حکم ہوا کہ وہ اپنے صاحبزادے کو قربان کریں۔ یہ حکم انہیں خواب میں بتایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا تو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے صاحبزادے، میں نے تمہیں خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بس بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اور تمہاری کیا رائے ہے۔ کہہ دینا اور سننا بہت آسان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست اور اسماعیل علیہ السلام بھی ہونے والے پیغمبر، انہوں نے فوراً جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ اے ابا جان، جو کچھ بھی حکم دیا گیا ہے اسے آپ کر گزریے اور اسے پورا کیجیے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب چونکہ حکم کا درجہ رکھتا ہے اور وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ ہمارا آپ کا خواب نہیں ہے کہ اس میں تعویل دیکھی جاتی ہے اور تعویل نکالی جاتی ہے اور اس کا مطلب سمجھا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب براہ راست وحی ہوتا ہے اور وہ حکم ہوتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہیں بتایا کہ میں ایسا ایسا کر رہا ہوں، اور اسماعیل علیہ السلام نے فوراً جواب دیا کہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسے پورا کیجیے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کو مینا کی طرف لے کر چلے، جہاں حاجی لوگ آج قربانی پیش کرتے ہیں۔ مینا کی طرف لے کر چلے اور ساتھ میں ایک رسی اور چھری ان کے پاس تھی۔ شیطان راہ میں حائل ہوا اور اس نے 3 جگہ پر اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کری کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ابا جان تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں پتہ ہے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے پھر بہکایا تھوڑی دور چل کر، پھر آپ نے یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے بہکانے کی کوشش کری اور پھر اسماعیل علیہ السلام نے وہی جواب دیا اور وہ ناکام خائب و خاسر
اس کو شیطان کو واپس بھاگنا پڑا۔ یہ وہی 3 جگہ ہیں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ حاجی لوگ کنکریاں مارتے ہیں، وہ وہی جمرے کہلاتے ہیں۔ 3 جگہوں پر شیطان نے بہکایا تھا اسماعیل علیہ السلام کو، وہی وہ 3 جگہ ہیں جہاں اس کو نشانی بنا دی گئی تھی، اور ان جگہوں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور شیطان کو اس سے نہایت سخت تکلیف ہوتی ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ تکلیف اس سے برداشت کرنی ہے۔ اس نے بہکایا تھا اسماعیل علیہ السلام کو، تو اب قیامت تک اس کے لیے کنکریاں پڑیں گی کہ اس نے اسماعیل علیہ السلام کو کیوں بہکایا تھا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے اور مینا کی اس قربان گاہ تک پہنچے جہاں پر انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو پیش کیا، اور ان کے ہاتھ باندھ کر ان کو اوندھا لٹا دیا۔ اوندھا لٹا کر جب چھری پھیری، اسماعیل علیہ السلام نے اور تاکید کر دی کہ ابا جان مجھے اوندھا لٹائیے، دوسرے آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو میری محبت آپ کے آڑے آ جائے اور خدا کا حکم پورا نہ ہو سکے۔ اس لیے یہ دونوں عمل کیے ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن خداوند تعالیٰ کا مقصد ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی اور دنیا کا دکھانا تھا کہ اللہ کی محبت میں اللہ کے محبوب بندے کس طرح سے قربانی پیش کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ نے چھری پھیرنا چاہی تو اس چھری کو حکم ہو گیا کہ وہ چھری اسماعیل کی گردن پر نہ چلے، بلکہ فرشتوں کے ذریعے سے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا لیا گیا اور ان کی جگہ پر ایک دمبا رکھ دیا گیا، اور اس دمبے کے گلے پر چھری پھر گئی، چھری چل گئی۔ اب جب دیکھا چھری چلنے کے بعد، ذبح کرنے کے بعد، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام تو علیحدہ کھڑے ہوئے تھے اور دمبے کی قربانی ہو گئی۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے، یہ منظر خداوند تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب ان دونوں نے اپنی فرمانبرداری پوری کر دی تو پھر ہم نے حکم بنا دئی نہ ہو یا ابراہیم، ہم نے حکم دیا، ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب پورا کیا اور اپنا حکم پورا کیا، قد صدقت الرؤیا، تو اپنے خواب کو تم نے سچا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم، اور پھر ہم نے ایک مینڈھا دیا اس کو ذبح کرنے کے لیے، اور اس قربانی کو ہم نے آخر تک آنے والوں کے لیے جاری کر دیا۔ تو یہ قربانی جو ہم پیش کرتے ہیں یہ اسی قربانی کی یادگار ہے جو حاجی لوگ وہاں کرتے ہیں، اور انہی دنوں کے اندر قربانی جہاں جہاں مسلمان ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں۔ قربانی پیش کرنے کے لیے تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے اور اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ ہمیں قربانی کسی کے مقابلے کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم جو جانور خریدتے ہیں ان کے اندر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جانور فلاں کے جانور سے اچھا ہونا چاہیے، بھائی کے جانور سے اچھا ہونا چاہیے، پڑوسی کے جانور سے اچھا ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح سے ہم یہ ذہن لے کے چلیں گے کہ ہمارا جانور اس کے جانور سے اچھا ہونا چاہیے اور اس کے جانور سے بڑھیا ہونا چاہیے، تو یہ پھر ہماری نیتوں کا فتور جو ہے یہ ہمارے اجر و ثواب کو کم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں خالص اللہ کی رضا کے لیے اور جتنا ہماری وسعت ہو، وسعت کے مطابق ہمیں اچھے سے اچھے جانور کو تلاش کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، قربانی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بکرے کو ہی ذبح کیا جائے، بلکہ بکرا جو ہے اس میں صرف بکرا ہو یا بکری ہو اس میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے، دمبا ہو، بکرا ہو، بکری ہو، تو اس میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے۔ اگر خداوند تعالیٰ نے فراوانی کی ہے تو اسے ایک حصے کو کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو قربانی کے اندر ایک چیز سمجھنا چاہیے کہ ادھار قرض لے کر قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ جتنا ہو سکتا ہے اس میں حصہ لینا چاہیے۔ خداوند تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ جو بڑے جانور ہیں، اونٹ ہے، بھینس ہے، بیل ہے، ان جانوروں کے اندر 7 حصے رکھے گئے ہیں، تو یہ آسان ہے
کہ ایک جانور خرید کر 7 حصے اس میں ہو جائیں اور 7 لوگ اس میں شامل ہو جائیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ بکرے کو ہی ذبح کیا جائے اور بکرے کی قربانی کی جائے، بلکہ قربانی ہی کرنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنا چاہیے۔ قربانی کے لیے جو جانور ہو، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کو فربے کرو، اس لیے کہ سمنوا ضحایاکم، اس کو موٹا تازہ حاصل کرو، موٹا تازہ کرو۔ سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، اس لیے کہ ان صراط پر وہ تمہاری سواری بنے گا۔ تو اس لیے قربانی کا جانور اچھا ہونا چاہیے، فربے ہونا چاہیے، لولا لنگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، اور سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو۔ جو قربانی کے جانور ہیں، اگر ان میں سے کسی جانور کا آدھا کان کٹا ہوا ہوگا تو وہ جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی جس جانور کے سینگ نہیں ہے شروع سے، تو وہ تو ٹھیک ہے، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن جس جانور کی سینگ ہے اور اس میں سے اگر وہ ٹوٹا ہوا ہے، ایک حصے سے زیادہ اس کا ٹوٹا ہوا ہے، تو پھر 1/3 سے زیادہ اگر ٹوٹا ہوا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے اور اس کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ جانور اتنا دبلا نہ ہو کہ اس سے چلا نہیں جا رہا ہے، بیمار نہ ہو، تو صحت مند اور تندرست جانور ہونا چاہیے، اس کی قربانی کرنا چاہیے۔ قربانی کے سلسلے میں جو حکومت کی ہدایات ہیں، ان کو بھی، قانون کی پابندیاں ہیں، ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور ویسے بھی مسلمانوں کو ایک چیز کا لحاظ کرنا چاہیے جس کا لحاظ مسلمان نہیں کرتے ہیں، بار بار توجہ دلائی جاتی ہے علماء کی طرف سے، کہ صفائی اور ستھرائی۔ اسلام صفائی ستھرائی کا اتنا زیادہ دلدادہ ہے کہ راستوں کی صفائی کا بھی اس نے حکم دیا ہے۔ اپنے کپڑوں کی نماز کے لیے انسان کا بدن بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو، پھر اس کے علاوہ بھی آدمی وضو بھی کرے۔ تو صفائی ستھرائی کا اسلام نے بہت زیادہ اہتمام کیا ہے۔ اسلام سے زیادہ صفائی ستھرائی کا قانون کسی بھی مذہب اور کسی بھی قوم کے پاس نہیں ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر ہم صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں کرتے ہیں اور اس پر دھیان نہیں کرتے ہیں تو وہ ہم ہی لوگ ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھیں، گلیوں کو صاف رکھیں، بند جگہوں پر قربانی کریں، گھروں کے اندر کریں۔ خون اور اس کی جو چیزیں ہیں ان کو بہتر یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ خون، قربانی کا خون نالیوں میں بھی نہیں بہنا چاہیے۔ اس کا اہتمام اگر کر لیا جائے کہ کسی کچی جگہ میں قربانی کی جائے اور اس کا خون وہیں گڈھے میں دفن کر دیا جائے، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے اس کی جو آلائش ہے اور جو اس کا سامان نکلتا ہے اس کے اندر سے، اس کو بھی کسی تھیلے وغیرہ میں بند کر کے اور اسے بھی گڈھے میں دفن کرنا چاہیے۔ کھال آج کل جو نہ مدارس میں جا رہی ہے اور لوگ جو ہیں اسے کاٹ پیٹ کر کوڑے پر پھینک دیتے ہیں، یہ قربانی کی کھال کی توہین بھی ہے اور گندگی بھی اس سے بڑھتی ہے۔ لہذا اس کو چاہیے کہ کھال کو بھی کہیں نہ کہیں گڈھا کر کے اسے دفن کرنا چاہیے، اور قربانی کی جو چیزیں ہیں انہیں دفن کرنا چاہیے۔ برسات کا موسم ہے، ویسے بھی صفائی ستھرائی کا لحاظ بھی ہے اور برسات کا موسم بھی ہے، گندگی پھیلے گی، تعفن پھیلے گا، بیماریاں پھیلے گی۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا لحاظ کریں اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کو پیش کریں۔ خداوند کریم ہمیں ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔